نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام، گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی بچے کی ضرورت سے زیادہ ناز اور نخرے برداشت کرنے کے اوپر۔ چنانچہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ چنانچہ والدین میں یہ عقیدہ مضبوط اور عمیق ہونا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے، تاکہ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ انہیں یا ان کی اولاد کو صحت ہو یا بیماری، نعمتیں و آسائشیں ہوں یا تکالیف و تنگی، یا اللہ نے ان کے لیے جو اولاد مقرر مقدور کر رکھی ہے، یا بانجھ پن یا تونگری، غربت، فقر و فاقہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم اور اس کے فیصلے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی سی بھی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر یہ کہ سب ایک رجسٹر میں لکھی ہوئی ہیں، قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں۔ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی یہ بات بتا دی گئی ہے تاکہ جو چیز تم سے لی جا رہی ہے اس پر اتنا رنج نہ کرو، اور جو چیز اس نے تمہیں دی ہے اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتے۔ اور سورۃ شورى میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے یعنی اولاد مادہ عنایت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اولاد نرینہ عنایت کرتا ہے، یا ان کو نر اور مادہ کی صورت میں بھی جمع کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لاولد رکھتا ہے۔ بے شک وہ بڑا علم والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور میوہ کے نقصان سے، اور خوشخبری دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ ان کو جب پہنچے کچھ مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اپنے رب کی عنایتیں ہیں اور مہربانی، اور وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ تو اس بیماری کا دوسرا علاج تو یہ ہے کہ بچے کو نصیحت کرنے میں مرحلہ وار قدم اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ اگر واعظ و نصیحت بچے پر کارگر ہو سکتی ہو تو مربی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس سے قطع تعلق کر لے، اور اگر اس سے کنارہ کشی مفید ہو تو اس کو مارنے کی طرف قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر مربی اصلاح و تربیت اور ڈانٹ ٹپٹ کے طریقوں میں سے کسی سے بھی بچے کی اصلاح نہ کر سکے اور اس کی کج روی ختم نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو اتنا مارنا چاہیے کہ جس سے اسے بہت زیادہ اذیت نہ پہنچے۔ اور تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ بچے کو شروع ہی سے جفا کشی، خود اعتمادی
اور ذمہ داریوں کو نبھانے اور جرأت و اقدام اور حق کے اظہار کی تربیت دینا، تاکہ بچہ اپنی حیثیت اور وجود کو محسوس کرے اور اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کا احساس رکھے۔ بچے کو جفا کشی اور مجاہدانہ زندگی کی تربیت اس لیے دینی چاہیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احمد اور ابو نعیم حدیث مرفوع نقل کرتے ہیں کہ ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کہ عیش و عشرت اور تنعم کی زندگی سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے بندے ناز و نعمت میں نہیں پڑتے۔ رہا تربیت میں خود اعتمادی اور احساس واجبات و فرائض کا اہتمام، تو وہ اس لیے کہ پہلے ایک نشست کے اندر حدیث ہم نے ذکر کر دی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یہ حدیث چھوٹے بڑے، عورت و مرد اور حاکم و محکوم سب کو شامل ہے، اور اس لیے بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ رہنمائی بھی ہمارے سامنے ہے جسے بیہقی نے روایت کیا ہے کہ اپنے بچوں کو تیرنا اور تیر اندازی سکھاؤ اور انہیں حکم دو کہ وہ شاہ سواری کیا کریں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب بچہ نو عمری ہی سے تیرنا، تیر اندازی اور شاہ سواری سیکھ لے گا تو اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور اسے اپنی شخصیت و وجود کا احساس ہوگا، اور پھر وہ ذمہ داریوں کے ادا کرنے اور مشقتوں کے برداشت کرنے کا عادی بنتا جائے گا۔ رہا بچے کو حق گوئی اور اس سلسلے میں بے باکی کی تعلیم، تو وہ اس لیے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ ہم خوشی و ناخوشی اور آسانی و تنگی ہر صورت میں اطاعت و فرما برداری کریں گے، اور یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، اور حق بات کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بیعت چھوٹوں بڑوں، مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے۔ اس سے پہلے ہم جسمانی تربیت کی ذمہ داری کے بارے میں اہم نبوی وصیتیں اور موٹی موٹی اسلامی تعلیمات کا ذکر کر چکے ہیں، اور بلا شبہ وہ سب قسم بچوں کو خود اعتمادی اور مسئولیت و ذمہ داری کی ادائیگی کی عادی بناتی ہیں، اور ان میں یہ احساس پیدا کرتی ہیں کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جس کی اپنی شخصیت، کرامت اور ایک مخصوص دائرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ اور علاج ہیں اس کے انشاءاللہ العزیز، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست کے اندر ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔